سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے کر آتے ہیں جیسے کہ تم ایمان لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ اب اگر ہم صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہماری عقل بھی جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے اور دل ان کی محبت سے بھر جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ایک خاص قسم کے ماحول میں رہتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا، صدیاں گزر گئیں، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ عبادات اور طرح کی ہیں، مزاج اور طرح کے ہیں، ان کی اپنی کچھ رسومات ہیں۔ اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے ایک ہستی ان میں آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس ساری سچویشن میں رہ کے ایک ہستی کی بات کو قبول کرنا، جو کہ بالکل ایک نئی بات کر رہے ہیں، خلاف معمول بات کر رہے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کر جب سوچتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس انسان کو کہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو نہ مانیں۔ تو ہمیں تو اپنی زندگی میں بہت محدود جگہ پہ رہتے ہوئے، محدود ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بعض اوقات یہ فیصلے کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں کہ کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ نہ دیں۔ ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو وہاں پہ اگر پورا شہر، پوری برادری جو ہے وہ کسی اور طرف ہے اور آپ کسی دوسری طرف ہیں، تو اس کے لیے کتنا آپ کو مضبوط حوصلہ چاہیے، کتنی دلیری چاہیے کہ کسی چیز کے اوپر آپ کا ایمان لانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا پھر بھی کسی درجے میں جو کہہ سکتے ہیں کہ آسان معاملہ تھا، کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام کے ظاہر باطن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ ان کو دیکھ کے بھی ایمان لے کر ہے، مگر قرآن کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ وہاں پہ اب نئے نئے احکام آ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عادت بھی چھوڑنی ہے، وہ گناہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ نئے نئے احکام بھی آتے جا رہے ہیں کہ اب اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ ایک دم کسی بات کو چھوڑ دینا، کسی عادت کو چھوڑ دینا، کسی رسم کو چھوڑ دینا، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، کسی رشتے کو چھوڑ دینا اور ایک نئی چیز کو قبول کر لینا۔ تو جب صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر غور کیا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ واقعی ان کا ایمان اتنا خوبصورت ایمان تھا، اتنا گہرا ایمان تھا کہ شاید ہم اس کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اسلامی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامی گھروں میں پرورش پاتے ہیں، ہمیں دین سے آگاہی نہیں ہوتی ہے، پھر ہمیں دین سمجھ آنے شروع ہوتا ہے، ہم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ حکم بھی اسلام میں ہے، یہ بات بھی اسلام میں ہے، لیکن اسلامی ماحول، مزاج، والدین ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ نئی چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عادت کیسے چھوڑیں، ہم اپنا ماحول کیسے چھوڑیں، ہم اپنے دوست کیسے چھوڑیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنا سب کچھ اسلامی ہونے کے باوجود بھی پھر مجھے جب اسلام کی اصل بات پتہ چلتی ہے تو میں کس قدر کشمکش کا شکار ہو جاتی ہوں۔ اور ایک وہ صحابہ اکرام تھے جو کہ ایک مختلف دنیا سے تھے، اور ایک مختلف دنیا ان کے سامنے آتی ہے، تو کتنا مشکل تھا ان لوگوں کے لیے۔ تبھی اللہ پاک قرآن پاک میں ان کے ایمان کی اتنی خوبصورت تعریف کرتے ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھر جائیں، اس کے لیے آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ولا کا تو مطلب ہوتا ہے کہ خود کسی بات سے پھر جانا، لیکن تولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صرف خود نہیں پھرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی متنفر کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ لفظ تولا کے اندر ریئیکشن ہے، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ حرکات، سکنات کے اوپر، ریئیکشن کے اوپر، رویوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ان کے رویوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے ذات عالی ان کے سامنے ہے، اور آپ علیہ السلام کا اخلاق، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی، اور پھر اس کے اوپر مزید اللہ کا قرآن اور اس کی تلاوت اور اس کے اثرات اور قرآن پاک کی حلاوت، یہ سب کچھ جب ان کے سامنے ہے تو اس میں ان کا ریئیکشن سامنے کیا آتا تھا کہ یہ قرآن کوئی اتنی خاص کتاب تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور نبی علیہ السلام میں تو ہم نے کوئی ایسی خاص خلاف معمول بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ہم نبی کو نبی کہنا شروع کر دیں۔ تو گویا کہ یہ ان کا ریئیکشن تھا۔ یہ بات ہمیں اس طرح سے زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے بڑی درد سے، بڑی محبت سے ان کو نصیحت کریں، اور اولاد آگے سے ایسے ریئیکشن دے کہ مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یا ایک استاد جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک بہترین لیکچر جو ہے وہ تیار کر کے جائے اور بہترین نصیحت اپنے شاگرد کو کرے، اور شاگرد آگے سے ایسا ریئیکشن دے کہ جیسے کہ آپ نے مجھے کوئی اتنی خاص بات تو نہیں سمجھائی۔ آپ سوچیں کہ جب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا قرآن ان کو سناتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو کتنی امید ہوتی تھی کہ یہ قرآن سننے کے بعد جو ہے ان کی زندگی، سوچ، رویوں میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور وہ آگے سے ایسا ریئیکشن دے کہ آپ نے میرے کو اتنی خاص بات تو نہیں سنائی۔ تو گویا کہ جب میں کسی سے بات کر رہی ہوں
اور میں اپنی طرف سے بہت زبردست بات کر رہی ہوں اور سامنے والا ایسے ریئیکشن کرے کہ آپ کی بات کوئی اتنی خاص بات تو نہیں ہے، تو مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ تو سوچیں کہ اللہ کے نبی کو جب یہ رویے دیکھنے پڑے کہ تولو، انہوں نے ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے کہ یہ تو کوئی خاص کلام یا کوئی خاص بات آپ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس کا رد عمل کیا آئے گا؟ تو آیت مبارکہ میں جو ہے وہ شقاق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ محض جو ہے یہ دشمنی کی وجہ سے ہے، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو سامنے والی چیز ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کے پیچھے یا تو دشمنی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، یا پھر حسد ہوتا ہے۔ اور یہی ان لوگوں کے اندر بھی تھا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت بہت با کمال ہے اور یہ قرآن بہت خوبصورت کلام ہے، تو محض ضد کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ تو یہاں پہ پھر فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام کے شقاق کا مطلب جو ہے وہ اختلاف بھی ہے، کہ جب انسان کسی صحیح علم کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اختلافات کو جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فتح یکفی کا اللہ، کہ دنیا میں کتنے اختلافات ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنے دلائل ہیں، اپنا اس نے اختلاف رائے رکھا ہوا ہے۔ یہ اختلافات کی دنیا ہے، اور اختلافات کا حل کب ہوگا؟ یہ آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سب کے اختلافات کے لیے ہم خود ہی جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کس کا جو ہے وہ رنگ ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کرام نے تو یہ فرمایا کہ عیسائیوں کی رسم کے اوپر جو ہے یہاں پہ تنقید کی گئی ہے، جیسے کہ وہ بپتسمہ جو ہے وہ خاص قسم کا پانی جس میں رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کسی کو عیسائی بناتے وقت وہ اس کو غسل دیتے تھے، اور جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس پانی سے غسل دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا حق ادا کر دیا، اب یہ بچہ جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے، تو گویا کہ وہاں پہ وہ پانی کی مثال دی جا رہی ہے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے، ان کی رسومات کو دیکھا جائے، جیسے ہندوؤں کو دیکھا جائے تو وہ بھی گنگا میں جا کے نہاتے ہیں، اور پھر سے ان کو ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے یا ان کا غسل جو ہے اس دریا میں نہانے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ہمیں ہر مذہب کی جو جڑ ملتی ہے وہ دراصل میں دین اسلام ملتی ہے، اور اسلام میں جو یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ زمزم کا پانی ہے، اور زمزم کا پانی انسان کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد جو 7 چکر ہیں اور دراصل میں یہ طواف ہے، تو اگر ہم باقی مسخ شدہ مذاہب کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ رسومات کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں، لہٰذا زمزم سے یہ گنگا کا پانی نکل گیا ہے، وہ گویا کہ وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کے ساتھ پھیرے لیتے ہیں تو وہ اپنے جب شادی کرتے ہیں تو وہ آگ کے ارد گرد 7 پھیرے لیتے ہیں، تو گویا کہ ان کی بھی جڑوں میں کہیں نہ کہیں اصل دین تھا، پھر مسخ ہو کے جو ہے وہ یہاں تک اس طرح سے پہنچا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر دیکھا جائے تو کچھ خرافات ہیں، لیکن ان کی بنیاد کہیں نہ کہیں اصل تھی، لیکن وہ اپنی شکل خراب کر کے جو ہے وہ آج کی موجودہ شکل میں آ گئی ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبغہ کا رنگ جو استعمال کیا گیا ہے، اب صبغہ جو ہے وہ کسی مائع چیز کو کہا جاتا ہے، اور رنگ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی لیکوڈ میں ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ کوئی رنگ اختیار کرے گا، اور اس کے بعد اس کو کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا جائے گا۔ تو رنگ چڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ کپڑا صاف ہونا چاہیے، جتنا کپڑا صاف ہوگا اتنا ہی رنگ جو ہے وہ اچھا ہوگا، اور اگر کسی پہلے والے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ چڑھانا ہوتا ہے تو پہلے رنگ کاٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو پہلے کسی کیمیکل سے جو ہے سارا رنگ صاف کیا جاتا ہے، پھر نیا رنگ جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ علماء کرام ایک نقطہ یہاں پہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا اصل رنگ کس شخص کے اوپر چڑھتا ہے جو اندر سے بہت پاک ہوتا ہے، جو اندر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لفظ حسین و جمیل استعمال فرماتے ہیں، تو ایک حسن ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے۔ حسن کا تعلق انسان کے اندر کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جمال کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب اندر پاک صاف ہوتا ہے تو سامنے کا رنگ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ صبغۃ اللہ ہی سے جو ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جو انسان اندر سے جتنا پاک صاف ہوگا اس کے اوپر اللہ کا رنگ اتنا ہی خوبصورت چڑھے گا۔ اور اگر کوئی شرک میں ہے، کسی غلط عقیدے، سوچ اور مذہب اور زندگی میں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جیسے رنگ کاٹ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں روحانیت کی دنیا میں کیا رنگ کاٹ دیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ سے جو ہے وہ پہلے والے رنگ کی کاٹ کی جاتی ہے تو الا اللہ سے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اوپر چڑھتا ہے۔
پھر علماء کرام بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ رنگ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رنگ سب سے پہلے کس کو متاثر کرتا ہے؟ آپ کی آنکھ کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، تو گویا کہ پہلے آنکھوں سے تعلق بنتا ہے، پھر دل کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو تمثیل سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رنگ کسی انسان کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ انسان اندر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کے ہر معاملے میں اس رنگ کی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ گویا کہ اس کی عبادات ہوں، معاملات ہوں، عادات ہوں، اخلاقیات ہوں، تو زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ آنکھ کو بھی بہت بڑا لگتا ہے اور دل میں بھی جو ہے اس انسان کی محبت آ جاتی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ عابدون کا لفظ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ دو انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے یہ کس طریقے سے انسان کے اوپر چڑھتا ہے، وہ عبادات سے تعلق بنانا پڑتا ہے، اور عبادت کے لیے عشق، محبت اور عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور لفظ عبد کے اندر ویسے بھی ایک عاجزی کا پہلو آتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو جو انسان جتنا زیادہ عاجز ہوگا، جس کے اندر جتنی زیادہ بندگی ہوگی، جس کا عبادات کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، اس کے اوپر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ چڑھتا چلا جائے گا۔